اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن نے مومن سے جس اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہے وہ کون سی ہے اور کس طریقے سے ہے۔ اور یہ جو سوال ہوا ہے اس کا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قرآن کی وہ آیت ہے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ یہ آیت ہے قرآن کی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بھی تم میں سے نیک عمل کیا، من عمل من، اب یہاں دیکھیں اس میں ایک بات اور بھی، یہاں ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس آیت میں۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ دیکھیں اچھی زندگی سے کیا مراد ہے۔ اور ایک اگر میں آپ کو توجہ بھی دلاؤں کہ مومنوں کی ایک دعا بھی ہے قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دے، آخرت میں بھی اچھی زندگی دے، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ تو دیکھیں یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ جس کو دنیا میں حسنہ مل گئی تو اس کو ایک اچھی زندگی بھی مل گئی۔ سب سے اچھی زندگی یا دنیا میں حسنہ کس کو ملی ہے؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ سب سے اچھی زندگی ان کو ملی ہے۔ لیکن افسوس ہے ہماری ذہنیت پر جو صرف مادیت تک محدود ہے، اور وہ حسنہ کہتے ہیں پیسوں کو، ظاہر دنیا کے حصول کو یہ حسنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھی زندگی، تو ہماری جو ذلیل ذہنیت ہے اس کے مطابق حسنہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے پیسے دے، کاروبار میں برکت دے، مال و دولت دے، اس کو ہم حسنہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ غلط ہے، گمراہ کن تصور ہے۔ حسنہ جو ہے، دیکھیں دنیا میں آپ آ گئے، انسان آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اب اس نے اپنا اختیار واپس اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، تو اس سے بڑی بھلائی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اس نے اب یہ تصور جو ہے میرے آقا نے صحابہ کرام کو بھی دیا تھا کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ پھر صحابہ کرام اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ آپ جس بھی آج صحابی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، یا صحابیہ کا نام لیتے ہیں اس میں بھی یہی کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں اس میں اور بھی کہہ دوں کہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے قرآن میں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ایسی نہیں ہے۔ سورہ بینہ پڑھیں، اس میں بس عام مومن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اور تو یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کا تو ایک الگ بات ہے، لیکن حضور کی ہم پیروی تو کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کر سکتے ہیں، تو ان کے مرتبے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں، اس راستے پر تو چل سکتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ بھی انہی انعامات کے مستحق ہوں گے، وہ لوگ بھی جنتی ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ جنتی ہو جائیں گے۔ بہرحال جو یہ تھی کہ اچھی زندگی کا جو ہے قرآن میں تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ ایسا عمل کریں دنیا میں، ایسی زندگی گزاریں جس سے اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔